یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارا مسئلہ آئینی اور قانونی ہے اور ہم اس مسئلے کو آئینی اور قانونی طریقے سے لے کے جاتے ہیں۔ اور جہاں تک امید اور توقعات کی بات ہے تو جس طرح ماضی میں ہم نے دیکھا ہے، میں خود اپنے والد صاحب سمیت جتنے بھی مسنگ پرسنز کے کیسز ہیں ان کے حوالے سے میں سپریم کورٹ، ہائی کورٹ بلوچستان میں اور مختلف کمیشنوں کے سامنے، مختلف جگہوں میں، عدلیہ کے سامنے میں پیش ہوئی ہوں، اور میں نے جو رویہ دیکھا ہے عدالتوں کی طرف سے، ایک بہت بڑی ایک مایوس کن رویہ میں نے جو ہے فیس کیا ہے۔ اور میں نے جو ہے ہمیشہ سے یہی لگا ہے کہ اس ملک کی عدلیہ ہمارے پاس ہمیں جو ہے انصاف نہیں دیتی ہے، اور لیکن ایک دفعہ پھر چونکہ ہم یہ بار بار کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہمارے مطالبات آئینی اور قانونی ہیں، اور ہم ایک بطور ذمہ دار شہری ہم اپنے ہر مقدمے کو عدالتوں کے پاس لے کے جائیں گے۔ اب یہ عدلیہ کا کام ہے کہ وہ بھروسہ جو کئی سالوں سے ہم عدالتوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، انصاف کا، ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں اپنے جو انصاف کے جتنے تقاضے ہیں وہ تمام تقاضے پورے کریں، لیکن ماضی میں نہیں ہوئے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں ایک دفعہ یہ ایک پھر موقع ہے عدلیہ کے پاس کہ وہ جو وکٹم لوگ ہیں، وہ جو مظلوم اور محکوم لوگ ہیں، جہاں ہر جگہ سے ان کی آواز دبائی جاتی ہے، آخرکار وہ عدالتوں کے پاس پہنچتے ہیں تو عدالت ان کو کس حد تک ان کو ریلیف دیتی ہے۔ اور میں جو ہے میں 5 سپٹمبر کو یہاں سے عمان اپنے بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہی تھی، تقریباً 4 دن کے لیے ان کے پاس اسٹے کرنا چاہ رہی تھی، اور وہاں سے پھر برسلز میں میرا ایک کانفرنس تھا، اور اس کانفرنس کے حوالے سے میں بیلجیم جانا چاہ رہی تھی۔ میں ایک جو ہے آرگنائزیشن کی طرف سے انوائٹیڈ تھی، اور وہاں پر جو ہے میں جیسے ہی 5 تاریخ کو میرے پاس تمام ویزا، عمان کے ویزا اور جو ہے بیلجیم ملک کے ویزا سمیت ریٹرن ٹکٹس اور یہاں سے جانے کے تمام ٹکٹس موجود تھے، اور میں جیسے وہاں پر گئی، مجھے ایئرپورٹ میں 3 گھنٹہ پہلے گئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کا اندازہ تھا کہ مجھے شاید روکیں گے اس پر، کیونکہ میں لاسٹ ٹائم بھی گئی تھی، جو ایوارڈ مجھے ملا تھا آئرلینڈ کے لیے میں جانے والی تھی، تو اس ٹائم بھی مجھے تقریباً 40 منٹ تک روکا گیا اور مختلف طریقے سے ہراس کرنے کی کوشش کی۔ ڈاکومنٹس مجھ سے جو ہے گئے، وہ انہوں نے جا کے مختلف طریقے سے ڈاکومنٹس ویریفائی کیے، اس کے بعد مجھے جانے دیا۔ تو اس دفعہ بھی مجھے اندازہ تھا کہ یہ لوگ مجھے روکیں گے، تو میں 3 گھنٹہ پہلے جب وہاں پہ گئی جو اسٹیمپ ہے وہ اسٹیمپ لگایا ہے، تو ابھی شاید یہ مجھے جانے دیں گے، لیکن سڈنلی میں نے دیکھا کہ جو ہے وہاں پہ کاؤنٹر پہ بیٹھا شخص تھا FIA کا، انہوں نے میرے ہاتھ سے دوبارہ کر کے ہم آپ کو جانے دیں گے۔ تو بہت سارے لوگ تھے، وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے کہ سب لوگ جا رہے ہیں ایک پروسیس کے تحت، مجھے ایک سائڈ پہ روک کے، اور پھر FIA کے سارے لوگ وہاں پہ آگے جمع ہوئے، تو ایک قسم کی ہراسمنٹ مجھے وہاں پہ فیل ہوئی، اور لیکن میں پھر بھی ان سے بار بار پوچھتی رہی کہ مجھے کس وجہ سے روکا گیا ہے۔ پہلے تو وہ یہ بہانے کر رہے تھے کہ سسٹم کا کوئی ایشو ہے، لیکن ہم اس کو جلد فکس کریں گے، لیکن تقریباً 40 گھنٹے تک وہ بالکل غائب ہو گئے، اور ان کے بعد پھر FIA کے کچھ اور سینئر ممبرز آئے، اور انہوں نے مجھ سے مختلف سوالات کیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں، اور چونکہ میرے پاس سارے ٹکٹس وغیرہ، ویزا اور ساری چیزیں میرے پاس ویلڈ تھیں، تو ایٹ دا اینڈ پھر انہوں نے کہا کہ آپ کا نام ECL میں ہے، آپ جا نہیں سکتے۔ تو میں یہ ان سے انسسٹ کر رہی تھی کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے تو آپ مجھے دکھائیں، اگر سسٹم میں ہے تو آپ مجھے دکھائیں، میں یقین کروں کہ واقعی میں اس طرح کی کوئی چیز ہے، ادروائز آپ لوگ مجھے نہیں روک رہے ہیں۔ تو وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم آپ کو یہ دکھائیں، لیکن یہ کہ ہم آپ کو جانے نہیں دے سکتے۔ تو اس پہ بہت زیادہ ہماری بحث ہوئی، اور آخر کار انہوں نے کہا کہ
جو ہے بلوچستان حکومت کی طرف سے ہوم ڈپارٹمنٹ کو ایک لیٹر آیا ہے. پھر وہ لیٹر ہم تک پہنچی ہے کہ اس شخص کا نام ECL میں ہے اور یہ جو ہے نو فلائی لسٹ میں ہے اور آپ ان کو ہمارے پاس اور کوئی یعنی ہمارے پاس کوئی پرمیشن نہیں ہے کہ ہم آپ کو آگے جانے دیں. تو یہ تقریباً مجھے 3 گھنٹے وہاں پہ رکھا گیا اور یہ تمام ڈیوریشن مجھے جو امیگریشن آفس تھا اس آفس کے اندر رکھا گیا اور وہاں پہ فیمیل کانسٹیبلز تھیں FIA کی. وہ انہوں نے مجھے موو کرنے نہیں تھی, مجھے باہر نکلنے کے لیے بھی اجازت نہیں دے رہے تھے. وہ میں ان تمام لوگوں کو دیکھ رہی تھی, ایجنسیوں کے لوگ وہاں پہ موجود تھے, وہ بات کر رہے تھے پاسپورٹ کے لے کے, ڈاکومنٹس ڈفرینٹ ڈاکومنٹ ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے. تو ایک ڈفرینٹ قسم کی ایک ہراسمنٹ مجھے فیل ہو رہی تھی, ایک انٹیمیڈیشن کہ کس طریقے سے مجھے روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور پھر وہ میرا پاسپورٹ انہوں نے ضبط کر لیا اور کہا کہ ابھی آپ واپس جا سکتے ہیں. تو میرے لیے چونکہ ایک بہت بڑی کنسرن تھی کہ مجھے جانے کے لیے تو روکا گیا ہے لیکن ابھی یہ میرا پاسپورٹ بھی نہیں دے رہے ہیں. اور انہوں نے یہ پاسپورٹ کی بات تب تک کی جب تک جو ہے میرا فلائٹ مس ہو گیا تھا اور وہ جو ہے وہ نکل چکی تھی. اس کے بعد پھر پاسپورٹ کے لیے مجھے بہت زیادہ اسٹرگل کرنا پڑا. بہت زیادہ میں نے ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ تلخ کلامی ہوئی, مجھے ڈرانے کی دھمکانے کی کوشش کی گئی کہ آپ اس طرح نہیں جائیں گے, ہم سیکیورٹی کو بلائیں گے. تو آخر کار میرے پاس ایک واحد ذریعہ تھا سوشل میڈیا پہ کہ میں ایک پریشر بلڈ کروں سوشل میڈیا پہ اپنی بات رکھ کے کہ یہ لوگ تو مجھے جانے تو نہیں دیں گے لیکن کم از کم میرا پاسپورٹ مجھے واپس دے دیں. تو پاسپورٹ پہ پھر آخر کار جب میں جیسے ہی سوشل میڈیا پہ لائیو کیا, میں نے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ آ گئی تھی, تو اس کے فوراً بعد انہوں نے پاسپورٹ آ کے میرے منہ پہ اور کہا کہ آپ جا سکتی ہیں. تو میں جو ہے آپ یہاں سے چلی جائیں. تو یہ پورا ایک رویہ تھا ان کا, اور اینڈ ٹائم تک وہ ڈفرینٹ طریقے سے آ کے بدتمیزی کر رہے تھے, ڈرانے اور رہے تھے. اور خاص طور پر جو میں نے لائیو کیا تھا اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے یہاں کے رولز کو جو ہے وائلیٹ کیا ہے. تو اسی طریقے سے پھر جو ہے مجبوراً واپس لوٹنا پڑا وہاں سے. اور اگلے دن میں نے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن لگایا. فرسٹ ڈے کو ہماری ہیئرنگ نہیں ہوئی لیکن پھر اگلے دن ہماری ہیئرنگ ہوئی سندھ ہائی کورٹ میں اور ہماری پٹیشن ایکسیپٹ ہو گئی. ہمارے کیس کو جو ہے ہم وہاں پہ لے کر گئے اور جو چیف جسٹس تھے انہوں نے جو ہے اٹارنی جنرل کو FIA کا اور ڈفرینٹ جو اداروں کے سربراہ ہیں جس میں IG ہے اور جو ہے انٹیریئر منسٹر ہے اور یہ تمام لوگوں کو انہوں نے جو ہے نوٹس جاری کرنے کا کہا ہے کہ اگلی جو میری پیشی ہے 23 ستمبر کو اس میں وہ پیش ہوئیں اور وہ اپنے ریزنز دے دیں کہ واقعی میں میرا نام ECL میں ہے یا نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کس بیسس پہ مجھے نہیں جانے دیا گیا ہے. اور اس میں ایک لیگل پروسیجر بھی ہے جس میں یہاں پہ ایمان مزاری صاحبہ بیٹھی ہے کہ اگر کسی کا نام ECL میں ڈالا جاتا ہے تو اس کو پہلے سے انفارم کیا جاتا ہے. وہ اس کے خلاف قانونی طور پر وہ اس چیز کو فیس کرتی ہے. لیکن ہمارے ساتھ اس طرح بالکل نہیں کیا گیا. اینڈ ٹائم پہ ہمیں اس طریقے سے پاس جو ہے ایئرپورٹ کے اندر جا کر روکنا, اس طرح انٹیمیڈیٹ کرنا, میں سمجھتی ہوں ہماری جو ایک آواز ہے اس آواز کو دبانے کے مترادف ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.